الحمدللہ الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم خاتم النبیین شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، سامعات، خواتین و حضرات، دروس حدیث کے سلسلہ میں ایک اور حدیث عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بچہ نہیں پیدا ہوتا مگر فطرت اسلامیہ پر، یعنی ہر بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ فطرت پر ہوتی ہے۔ فابواہ، پس اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا توجہ فرمائیں، یہ بات مسلمہ ہے کہ کسی بچے کی تابناکی یا تاریکی کے 3 ذرائع ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا ذریعہ ہے ماحول خانہ، دوسرا ذریعہ ہے سکول اور مدرسہ، اور تیسرا ذریعہ ہے سوسائٹی اور معاشرہ۔ ان میں سے جو سب سے ایک بنیادی ذریعہ ہے اس کا تذکرہ میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ بچہ تو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلامیہ پر، اور فطرت اور ملت ایک ہی بات ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ دینن قیمن ملت ابراہیم حنیفہ۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، یہ فطرت اللہ کے فضل و کرم سے ہر بچے کے اندر قدرتی طور پر اس کی نیچر میں رکھ دی گئی ہے۔ اللہ اکبر! جب وہ قدرتی طور پر جناب اس کا دھیان، اس کا خیال، اس کا تصور، اس کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ دین حنیف کو قبول کرے، لیکن جب ہی اس کو ماحول ملتا ہے تو اسی ماحول میں وہ ڈل جایا کرتا ہے۔ اور سب سے پہلا گھر کا ماحول۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ماں اور باپ دونوں اس بچے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا خیال کریں تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ بچی اور بچہ اسلامی ماحول میں ضرور ڈلے گا۔ اس لیے میرے اور آپ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ بات آپ نے سن رکھی ہوگی، اور اسلام کہتا ہے کہ جب بھی بچی یا بچہ پیدا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کا نام سناؤ، اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہو، اور جب وہ بولنے لگے تو اللہ اور اللہ کا رسول کا نام اس کی زبان پر لاؤ۔ لہذا جب وہ بچی یا بچہ آگے کھانے پینے لگے تو کھانے پینے کے آداب، رہنے سہنے کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، یہ سب بتانا والدین کا فرض ہے۔ لہذا اگر والدین اس سلسلہ میں اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھیں، اپنے فریضے کو فریضہ سمجھیں، تو انشاءاللہ العزیز اس بچی اور بچے کی تربیت شریعت مطہرہ کے مطابق ہوگی، پھر اس کا فیوچر اور اس کا مستقبل بھی تابناک ہوگا۔ رب کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ ڈیوٹی سر انجام دینے کی ہم سب والدین کو توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔